بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سبل السلام اور میں ہوں مدثر اقبال۔ انٹرویو کے کچھ مزید سوالات کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیمیائے سعادت کس نے لکھی ہے؟ اس کا جواب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ سوال دو طرح سے پوچھا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے موضوع پر کتاب کون سی لکھی؟ کیمیائے سعادت۔ اور کچھ لوگوں سے سوال یوں پوچھا گیا کہ کیمیائے سعادت کے مؤلف کون ہیں؟ آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کیوں تشریف لے گئے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی خاطر دمشق تشریف لے گئے۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے انٹرویو میں۔ اس سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں مدرس تھے، تدریس کا کام کر رہے تھے۔ 300 کے قریب طلباء امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مزید سیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اس چیز کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بغداد کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے علم الکلام کے متعلق بھی وہ سیکھ چکے تھے، پڑھ چکے تھے۔ اسی طرح فلسفہ کے متعلق بھی وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ چکے تھے۔ اب تصوف کے متعلق انہوں نے لکھا کہ میں نے پڑھا ہے، لیکن پھر بھی میں مزید اس کو کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے مجھے بغداد کو چھوڑنا پڑا، اور شام میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ تو آج کا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ دمشق سے واپسی پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی کتاب لکھی؟ تو وہ ہے کیمیائے سعادت۔ دمشق سے واپسی پر وہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے، زیارت کی، وہاں سے حج اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ مدینہ تشریف لائے، اور پھر وہاں سے نیشا پور میں چلے گئے۔ واپسی پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کیمیائے سعادت۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ تفہیمات الہیہ کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کے مؤلف ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال یہ ہے، اجماع سکوتی کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے، کسی مسئلہ پر ایسا اجماع جس میں ایک مجتہد نے کچھ اجتہاد کیا ہو، یا چند مجتہدین کا کسی بات پر اتفاق ہو اور باقی مجتہدین نے خاموشی اختیار کی ہو، تو یہ اجماع سکوتی ہے۔ یعنی کسی مسئلہ کے متعلق جب ایک مجتہد کوئی بات کرتا ہے، یا چند مجتہدین کوئی اجتہاد کر کے بات کرتے ہیں، دیگر مجتہدین اس کو سن کر خاموشی اختیار کر لیں، تو یہ اجماع سکوتی ہے۔ تشریع اور تشریح میں کیا فرق ہے؟ تو شریعت کی اصطلاح میں تشریع سے مراد قانون سازی کرنا، جبکہ تشریع ایک عام لفظ ہے جس کا مطلب کسی کی وضاحت کرنا، کسی لفظ کی وضاحت کرنا، شرح کرنا، یہ تشریع ہے۔ عشر اور عشور میں فرق کیا ہے؟ تو زمین کی پیداوار پر اسلام جو زکوٰۃ لگاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں، جبکہ عشور تجارتی ٹیکس کو کہتے ہیں، جس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ ان میں سب سے پست اور سب سے جو غلط ترین نفس ہے وہ امارہ ہے، پھر اس کے بعد لوامہ ہے، اور سب سے بہترین نفس وہ نفس مطمئنہ ہے۔ آج کا اگلا سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کا حکم کس نے دیا؟ تو وہ جو تھا رومی گورنر پیلاٹوس جس کا نام تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیا جائے۔
آج کا اگلا سوال یہ کہ میثاق مدینہ کی اہم شق کون سی ہے؟ تو اس کے متعلق کتابوں میں مختلف باتیں مذکور ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا، یہ بھی انتہائی اہم شق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طرح مسلمانوں کی حکومت اور حاکمیت کو تسلیم کیا گیا، یہ بھی ایک اہم شق ہے۔ مذہبی آزادی دی گئی، یہ بھی میثاق مدینہ کی شقوں میں سے ایک اہم شق ہے۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف باب تفاعل کا مصدر ہے، یہ لفظ صوف سے بنا ہے، یہ اون کو کہتے ہیں، اور تصوف کا معنی اونی لباس پہننا، تو اس لحاظ سے اونی کپڑا پہننے والے کو، اونی لباس پہننے والے کو صوفی کہا جاتا ہے۔ یہ تصوف صوف سے بنا ہے۔ جبکہ تصوف کی جو اصطلاحی تعریف ہیں وہ مختلف ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر کسی غرض کے تعلق رکھنے کو تصوف کہتے ہیں، جبکہ امام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تصوف اخلاق کا مجموعہ ہے، جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے اس کا تصوف بھی عمدہ ہوگا۔ تصوف کی جو مختلف تعریفیں کی گئی ہیں ان میں قدر مشترک یہ ہے، تصوف اخلاق عالیہ کی تکمیل اور اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کمال بندگی کا نام ہے جس میں دنیا و آخرت میں کسی انعام و جزا کی آرزو نہیں ہوتی۔ تصوف اللہ تعالیٰ سے بے مثال دوستی اور محبت کا نام ہے۔ اس تعلق کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی غیر کا ہی نہیں بلکہ اپنے نفس کا موہوم سا خیال قلب و روح میں باقی نہیں ہوتا۔ یعنی جو تصوف اختیار کر لیتا ہے بندہ تو اللہ کے حضور کسی غیر کا تصور تو چھوڑیے، اس کو اپنا بھی خیال نہیں ہوتا، وہ اس قدر ذات الہی میں غرق اور ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تصوف کے موضوع پر ایک کتاب ہے کتاب اللمع، یہ کس کی ہے؟ تو اس کے مؤلف کا نام ہے شیخ ابو نصر عبداللہ بن علی بن محمد بن یحییٰ سراج رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف کے موضوع پر ایک کتاب ہے رسالہ قشیریہ، اس کے مؤلف ہیں شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف کے موضوع پر ایک کتاب ہے قوت القلوب یا قوت القلوب، اور اس کے مؤلف ہیں ابو طالب محمد بن علی بن عطیہ مکی حارسی۔